مسلمان خاتون کے لیے تو پردہ باعث شرف ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا کو حجاب اور پردہ سے محبت تھی۔ اگر مسلمان خاتون صدیقہ کبریٰ کی سیرت کا بغور مطالعہ کرے تو وہ مغربی تبلیغ سے متاثر ہو کر پردہ کو پابندی اور ذلت کا سبب نہیں سمجھے گی، بلکہ حجاب کو اپنے لیے طرح امتیاز سمجھتے ہوئے دیگر خواتین کو بھی با حجاب رہنے کی تلقین کرے گی اور ان کو باوقار زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائے گی۔ پردہ بہترین زیور ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ یہ جواب سن کر پیغمبر اکرم کو اتنا پیار آیا کہ آپ نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اس حدیث شریف میں عورت کے لیے بہترین چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت زہرا نے فرمایا، عورت کا کمال یہ ہے کہ کوئی مرد اس کی خوشبو بھی محسوس نہ کر پائے۔ لہذا نبینا والی مشہور روایت میں جب نبی اکرم نے اجازت طلب کی اور نبینا کی امرائی کا تذکرہ کیا تو گزشتہ معیار کو عملی جامہ پہناتے ہوئے فرمایا، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میں تو اسے دیکھ لوں گی اور وہ میری خوشبو محسوس کر لے گا۔ اس جواب میں رسالت نبوت کے ایسے مقاصد پوشیدہ تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرے وجود کا ایک حصہ ہو۔ تمام مخلوقات خصوصاً انسان خلقت کا آخری مقصد خداوند کا تقرب سے قرآن مجید میں خلقت کا مقصد جو عبادت بیان کیا گیا ہے، وہ بھی تقرب خدائے متعال کو بیان کر رہا ہے۔ جو انسان جس قدر خدا سے مقرب ہوگا اتنا ہی محبوب بارگاہ الہی ہوگا۔